اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سفر کی تیاری کریں کہ جس سفر نے یقینی طور پر ہونا ہے، اور وہ سفر آخرت کا سفر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو عارضی دنیا ہے، عارضی سفر ہے، اس کے لیے ہم بڑی تیاری کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن جو ابدی گھر ہے اور جو بڑا ہی طویل سفر ہے، اس سفر کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے، نہ ہمارے ذہن میں اس سفر کے متعلق کبھی کوئی خیال آتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے۔ یاد رکھیں، ہماری زندگی ہے، یہ موت کی امانت ہے۔ ہم نے اپنی اس زندگی کو ایک نہ ایک دن موت کے حوالے کرنا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم نے اس سفر کی کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ چاہیے ہم اپنی آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آخرت کا سفر ہے، طویل سفر ہے، یہ دنیا کا معمول ہے۔ ہم جب دنیا کے کسی سفر پہ جاتے ہیں تو ہم اس سفر کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اور سفر کے حساب سے تیاری کی جاتی ہے کہ سفر اتنے دن کا ہے تو ہم نے تیاری بھی اسی حساب سے کرنی ہے۔ سفر طویل ہے تو تیاری بھی اسی حساب سے کرنی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دنیا کے جو عارضی سفر ہیں ان کو تو ہم اتنی ترجیح دیتے ہیں، ان کی تو ہم اتنی تیاری کرتے ہیں۔ وہ سفر ہے جو سب سے طویل ہے، جو یقینی طور پر ہونے والا ہے، وہ سفر جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، وہ سفر جس پر بندے کی نجات کا دار و مدار ہے۔ طویل سفر وہ یا تو کامیابیوں پر منحصر ہوگا یا انسان کے لیے ناکامی کا باعث بنے گا۔ وہ سفر جو انسان کو یا تو جنت میں لے جائے گا، انسان کے لیے پھر جہنم تیار ہے۔ اس کے اتنے عظیم سفر کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ دنیا کے سفر بعض اوقات کینسل بھی ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ سفر کرنے والے کو اگر کوئی بیماری لگ گئی ہے تو وہ اپنے سفر کو کینسل کر دیتا ہے۔ کوئی کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ سفر کو کینسل کر دیتا ہے۔ ٹرین پر جا رہا ہے، بس میں جا رہا ہے، ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، وقت پر نہیں پہنچتا، ٹکٹ نہیں ملتی تو وہ سفر کینسل ہو جاتا ہے، اس کو ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن سفر آخرت جو ہے یہ 100% ہونے والا ہے، نہ یہ ملتوی ہو سکتا ہے نہ ہی یہ کینسل ہو سکتا ہے، اس نے 100% ہونا ہے۔ تو جس سفر کے بارے میں ہمیں یہ علم ہے کہ اس نے 100% ہونا ہی ہے، ہم نے اس سفر کی کیا تیاری کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے دنیا کا کوئی سفر کرنا ہو اس کے لیے کوئی تیاری کرو گے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ جب میں دنیا کے کسی سفر پہ جا رہا ہوں میں پہلے اس سفر کی تیاری کروں گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور نے مجھے خود ارشاد فرمایا اے ابو ذر، دنیا کا کوئی سفر تم نے کرنا ہو تو اس کی پہلے سے تم تیاری کرتے ہو، قیامت کے سفر کا کیا حال ہے، آخرت کے سفر کا کیا حال ہے، اس کی بھی تم نے کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ قربان جائیں اس نبی کی عظمت پر۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں حضور نے مجھے خود ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتا دوں کہ جو باتیں تمہیں اس سفر میں کام آئیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ضرور کرم فرمائیں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، قیامت کے دن کے لیے سخت گرمی میں روزہ رکھو، قبر کی وحشت کے لیے، قبر کے اندھیرے سے بچنے کے لیے رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھو، بڑے بڑے حادثات سے بچنے کے لیے اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو حج کرو، فرمایا اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کسی مسکین کو کچھ دے کر صدقہ کرو، یا اس سے کوئی اچھی بات کر کے صدقہ کرو، یا اس سے کسی بری بات سے منع کر کے صدقہ کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تمہیں قیامت کے دن سفر آخرت میں کام آنے والی ہیں۔ اس نے ان باتوں پر عمل کر لیا، گویا اس نے اپنے آخرت کے سفر کے لیے اپنے سامان کو تیار کر لیا، اپنے آخرت کے سفر کو اس نے بہتر بنا لیا۔ حضور نے ہمیں اس حدیث مبارکہ میں قیامت کے سفر کی تیاری کرنے کی حضور نے ہمیں ترغیب دی۔ میں قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے دنیا کے سخت گرمیوں کے دنوں میں تم نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ سخت گرمی کے دن کا روزہ تمہیں قیامت کی گرمی سے بچائے گا، اور اگر تم نے قبر کی وحشت سے بچنا ہے، قبر کے اندھیرے سے بچنا ہے، رات کے اندھیرے میں کھڑا ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اور اگر تم بڑی بڑی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو، مشکلات سے بچنا چاہتے ہو، تو اگر اللہ تمہیں توفیق دے تو تم نے اللہ کی رضا کے لیے حج ضرور کرنا ہے، اور اگر تم قبر کی آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو، دنیا کی مشکلات سے بچنا چاہتے ہو،
تو اللہ نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اپنے مال میں سے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے رہنا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں حضور نے قیامت کے سفر کے بارے میں آگاہی دے دی۔ انسان کو جس چیز سے رغبت ہوتی ہے نا، انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے، کیا ہمیں بھی کبھی آخرت یاد آئی؟ ترازو پر کسی چیز کو تلتے ہوئے دیکھ کر ہمیں بھی وہ منظر یاد آیا کہ کل قیامت کے دن ایک ترازو لگنا ہے جس میں ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں گے؟ کیا ہمیں کبھی وہ منظر یاد آیا؟ نرم و گرم بستر پر سوتے ہوئے کیا کبھی ہمیں قبر کا بستر بھی یاد آیا؟ آج اگر انسان رات کو سو رہا ہو، تکیہ نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آتی، کیا کبھی قبر کا تکیہ بھی ہمیں یاد آیا؟ آج اگر 5 منٹ کے لیے بجلی چلی جائے، لائٹ چلی جائے تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، ہمیں نیند نہیں آتی۔ کیا ہمیں کبھی قبر کی بجلی کا بھی خیال آیا؟ اندھیرا ہو جائے، لائٹ چلی جائے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، کیا قبر کا اندھیرا بھی ہمیں کبھی یاد آیا؟ آج اگر کوئی معمولی سا مچھر ہمیں کوئی کاٹ لے، کوئی کھٹمل کاٹ لے، اس پر ہماری جان نکل آتی ہے، ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، کیا کبھی قبر کے بچھو اور سانپ کے کاٹنے کا خوف بھی ہمارے دل میں آیا؟ وہ باتیں بھی کبھی ہمارے دل میں آئیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے قبر میں جانا ہے اور قبر میں سانپ بھی ہوں گے، بچھو بھی ہوں گے، اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوئے تو وہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ تکلیف پہنچائیں گے؟ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ خیال بھی آیا؟ تو سردی میں آرام نہیں آتا، راحت نہیں ملتی، ہم سردیوں کے موسم میں بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، کیا ہمیں جہنم کی سردی کبھی یاد آئی؟ قبر کی سردی بھی کبھی ہمیں یاد آئی؟ قبر کی گرمی بھی کبھی ہمیں یاد آئی؟ آئے دن ہم مرنے والوں کے اعلانات سنتے رہتے ہیں، میت کو کبھی کبھار غسل بھی خود دیتے ہیں، اس کو کندھا بھی دیتے ہیں، قبرستان میں اٹھا کے لے کے بھی جاتے ہیں، کبھی کبھار موقع مل جاتا ہے تو اس کو قبر کے اندر بھی رکھتے ہیں۔ کیا یہ باتیں عبرت حاصل کرنے والی نہیں تھی؟ یہ سوچیں، کیا ہم نے کبھی ان باتوں سے عبرت حاصل کی؟ بدبختی تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے، آج جنازوں کے اندر بیٹھ کر، میت پہ بیٹھ کے بھی لوگ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، کاروبار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی اپنے موبائل فون پر جو ہے وہ ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ مواقع ان باتوں کے لیے تھے؟ یہ تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ تھی۔ اس کو دیکھ کر تو ہمیں یہ سوچنا تھا کہ آج اس کی باری ہے، کل کو ہماری باری ہے، آج اس چارپائی پہ یہ رکھا ہوا ہے، کل کو ہماری لاش رکھی ہوگی، آج ہم اس کو قبر کے اندر رکھ رہے ہیں، کل کو ایک وقت آنا ہے ہمیں بھی کسی نے قبر کے اندر رکھنا ہے۔ یہ باتیں تو عبرت حاصل کرنے کی تھی، لیکن ہائے افسوس آج ہم ان باتوں سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ عقل مند انسان ہوتا ہے جو اس دنیا کو اپنے لیے تماشا نہیں سمجھتا، بلکہ اس دنیا میں جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کو ایک موقع سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نیکیاں کر جاؤں، اپنے آخرت کے سفر کی کچھ تیاری کر جاؤں، آخرت کے سفر کا کچھ انتظام کر جاؤں۔ وقت آئے گا کہ جب موت اپنے پنجے گاڑے گی، پھر کسی کو جو ہے وہ سانس لینے کی بھی جو ہے وہ جرأت نہیں ہوگی۔ آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، آج ہمارا بدن کام کر رہا ہے، آج ہمارے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس موقع ہے، آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم کچھ کر جائیں، نہ جب موت پنجے گاڑے گی ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم موت سے کہہ دیں گے کہ نہیں ابھی ہم نے تیاری نہیں کی ہے، بعد میں آنا۔ یہ دنیا کے سفر کینسل ہو جاتے ہیں، آخرت کا سفر کینسل ہونے والا نہیں ہے، موت کا سفر کینسل ہونے والا نہیں ہے، نہ وہ ملتوی ہونے والا ہے۔ آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہم اس زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں گزر رہی ہے، یا اس کے برعکس ہماری یہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے؟ کیا ہم نے نماز و روزہ کی پابندی کی ہوئی ہے، یا ہماری زندگی دن و رات جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزر رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہرگز تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کے عیش و آرام کو دیکھ کر تم دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ 4 دن کی چاندنی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ آنے والا ہے، ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے، وہ بڑا فریبی کون؟ شیطان۔ وہ شیطان تمہیں فریب میں نہ مبتلا کر دے، اس سے باخبر رہنا ہے، اس سے ہوشیار رہنا ہے، اپنے سفر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ گرامی، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں کہ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں۔